ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل اور احسان ہے. اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ رمضان مبارک کا برکتوں والا، سعادتوں والا، عظمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو عطا فرمایا. اور صرف یہ مہینہ ہی عطا نہیں فرمایا بلکہ اس مہینے کے مغفرتوں کے جتنے اسباب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جمع کر رکھے ہیں وہ سارے کے سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے. ابھی ایک وقت وہ تھا چند دن پہلے کہ ہم استقبال رمضان پر بات کر رہے تھے اور رمضان کی آمد پر ذہنی طور پر آپ کو تیار کیا جا رہا تھا. پلک جھپکتے ہی اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب ہم الوداع رمضان پر پہنچ چکے ہیں. ویسے تو اس مہینے کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات، ہر شب وہ عظیم سعادتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرتوں سے مالا مال ہے. لیکن رمضان کا جو آخری جمعہ ہے جو کہ آج ہے، جس کو عوامی اصطلاح میں، پبلک کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے جمعۃ الوداع. اس سلسلے میں چند باتیں جو غلط فہمیاں ہیں اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور آج کا دن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جمعۃ الوداع کے شرعی اعتبار سے قرآن و سنت میں کوئی اس کے احکام اور مسائل بیان نہیں کیے گئے اور نہ اس کی کوئی مخصوص عبادت شریعت نے ہمیں بتلائی اور سکھلائی ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان کا مہینہ
یہ سید الشہور ہے اور جمعہ کا دن سید الایام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں فضیلتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرما دی. اور پھر یہ رمضان کا چونکہ آخری جمعہ کا معنی یہ کہ اب پورے سال جمعے تو بہت آئیں گے، اگلا کیا آئے گا، اس سے بھی اگلا آئے گا، لیکن وہ رمضان کا جمعہ نہیں ہوگا. رمضان کا جمعہ وہ یہ بس آخری جمعہ، لہذا کوئی اس کی مخصوص عبادت وہ شریف کی طرف سے نہیں. میں یہاں ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی عرض کروں. آپ لوگوں میں عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ جب رمضان کا آخری جمعہ ہو، جمعۃ الوداع، تو جس آدمی کی پورے سال کی نمازیں رہ گئی ہوں تو جمعۃ الوداع میں فلاں نفلیں پڑھ لیں، اتنی نفلیں پڑھ لیں اور فلاں رکعت میں یہ سورت پڑھ لیں، فلاں رکعت میں یہ سورت پڑھ لیں. پورا آپ کے پورے سال کی جو نمازیں آپ کے ذمے ہیں جن کی قضا کرنا تھا، اب وہ سب کی سب معاف ہوگی. سبحان اللہ، کیا فارمولہ نکالا ہے، کیا شارٹ کٹ راستہ نکالا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کو تو یہ طریقہ نہ پتہ چلا اور نہ آپ نے امت کو اس کی تعلیم دی. نہ جانے یہ طریقہ کہاں سے آگے کہ بس 2-4 رکعت پڑھ لو، یہ تو بڑا سودا سستا. پھر کیوں خامخواہ آدمی اپنی نیندوں کو خراب کر رہا، راتوں کو اٹھ کر اندھیروں میں مسجد کی طرف جا کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا، کیونکہ یہ سارے کام لیتا. پھر یہ سودا اور یہ نسخہ بڑا سستا اور آسان سا تھا کہ بس اب بدائی جمعہ کو 2-4 رکعت پڑھ لیں، فلاں رکعت میں یہ سورت، فلاں رکعت میں یہ سورت، فلاں میں یہ سورت. یاد رکھیں کہ اس طرح کی کوئی بات شریعت میں ثابت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی شرعی ثبوت ہے. جو نمازیں آپ کے ذمہ رہ گئی ہیں، جب تک ان نمازوں کو آپ ادا نہیں کریں گے وہ آپ کے ذمے سے ثابت نہیں ہوگی، چاہے آپ کتنے ہی وظیفے پڑھتے رہے شب قدر میں، چاہے کتنے نفلیں آپ پڑھتے رہیں، کتنی آپ دعائیں کرتے رہیں، لیکن جو نماز ذمے میں ہے جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے وہ ذمہ بدستور آپ کے ذمے فرض اور باقی ہے. لہذا اس غلط فہمی سے باہر آ جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ کوئی مخصوص عبادت کو مقرر نہیں، نہ شریعت کی طرف سے متعین ہے. البتہ جب جمعۃ الوداع آتا ہے تو 2 باتیں وہ ہم سب کے لیے قابل غور ہوتی ہیں. ہم سب کو ان دونوں باتوں کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں ان 2 باتوں کا محاسبہ کرنا چاہیے. یہ یوں کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ جب یہ آخری جمعہ آتا ہے رمضان کا تو 2 طرح کے جذبات ہمارے دلوں میں انگڑائیاں لیتے ہیں. 2 طرح کے جذبات ہمارے دلوں میں آتے اور خیالات آتے ہیں. سب سے پہلا خیال تو یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی سعادتوں سے برابر فرمایا. کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ کب رمضان آیا اور کب رمضان گیا، انہیں یہ بات بھی نہیں معلوم. بھائی میری طرف توجہ کریں گے، ادھر پر دیکھیں، بات توجہ کے ساتھ سمجھ لیں. اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ وہیں پر بیٹھے، آگے جگہ نہیں ہے. ایک آدمی آگے آتا ہے، سارا مجمع جو ہے ادھر سے ادھر ذہن منتشر ہوگا. تو پہلی بات یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے جو عبادتیں کی ہے رمضان مبارک کے مہینے میں وہ عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ کہ رمضان اپنی برکتوں اور مغفرتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فضل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم انعام ہے. الحمدللہ کم سے کم اتنا
آخری درجہ وہ ہمیں حاصل ہے کہ ہم ان غافل لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جنہیں یہ نہیں پتا کہ کب رمضان آیا اور کب گیا اور آج رمضان کی کیا تاریخ ہے اور کون سی کام کرا. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو باہر پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کا نہ رمضان سے کوئی سروکار، نہ روزے سے کوئی سروکار، نہ شب قدر سے کوئی سروکار، نہ اعتکاف سے ان کا کوئی لینا دینا. وہ اپنی اسی زندگی میں مگن ہے، وہ اپنی اسی غفلت اور گناہوں کی زندگی میں لطمت ہے. کم از کم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان غافل لوگوں میں شامل نہیں فرمایا. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اب یہ خیال آ رہا ہے کہ جو رمضان میں روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، شب قدر میں جاگے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی توفیق عطا فرمائی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ سب چیزیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے انشاءاللہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول بھی فرمائے انشاءاللہ. اگر ان کے یہاں قبولیت نہ ہوگی تو جس طرح بے شمار لوگ سامنے سے گزر رہے اور چلے گئے، اندر آنے کی توفیق نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے جب اندر بھیج دیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ یہ کچھ کریں اور ہم اس پر ان کو بدلا دیں، اس پر ان کو ہم اجر و ثواب عطا کریں، ان کی ہم مغفرت کریں، ان کے گناہوں کو ہم معاف کریں. اگر یہ ارادہ ہی اللہ تعالیٰ کا نہ ہوتا تو شاید میں بھی یہاں پر نہ ہوتا اور آپ بھی یہاں پر نہ ہوتے. لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا شب قدر اور لیلۃ القدر میں جاگنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، مختلف نیک کاموں کو کرنا، یہ جتنے بھی کام اللہ تعالیٰ جن کاموں کی بھی توفیق دے رہے ہیں، یقیناً یہ اللہ کے شان نہیں. نہ ہماری نماز اس قابل، نہ ہمارا روزہ اس قابل، نہ ہماری عبادتیں اس قابل، لیکن یہ ان کی رحمت کا ایک مظاہرہ ہے. انہوں نے یہ فرما دیا کہ بس نقل بھی اگر تم اتار لیتے ہو تو تم پھر بھی محبوب لوگوں میں سے نہیں. تم اگر نقل بھی اتار لیتے ہو تو پھر ہم تمہیں بھی نوازیں گے انشاءاللہ. روایات میں کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد سے فارغ ہوتے، پوری رات کھڑے ہو کر تہجد پڑھا کرتے تھے، قدم مبارک پر برق آ جاتا تھا اور صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ میں نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پوری رات تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، دو ذاتوں اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق آپ نے جوڑا ہوا ہے. استغفار تو کسی گناہ پر کیا جاتا ہے، کسی خطا پر کیا جاتا ہے، کسی غلطی پر کیا جاتا ہے. یہ تو پوری رات آپ کی عبادت میں گزر رہی ہو، پھر عبادت بھی ایک عام آدمی کی عبادت نہیں، پوری دنیا کے زاہد، پوری دنیا کے متقی، بادشاہ، ولی اللہ اور بڑے سے بڑے صوفی، ان کی عبادت میں ایک پڑھنے میں رکھ دی جائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اور رکوع ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، وہ سب پڑھتا ہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعا میں فرمایا کہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جس طرح آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے وہ حق تو مجھ سے ادا نہ ہوا، جس طریقے سے آپ کی معرفت کا حق تھا وہ معرفت مجھے نصیب نہیں ہوئی، اس پر میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں. تو توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور
توفیق ملنے کے بعد اس عبادت میں جو ہماری طرف سے کوتاہی ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اساتذہ اور بڑوں نے یہ باتیں بتلائیں اور سکھلائیں کہ جب تم کسی عبادت کے اختتام پر پہنچ جاؤ اور اس عبادت کو انجام دے کر فارغ ہو جاؤ تو دو کام کرو. یہ بڑوں کے اور بزرگوں کی باتیں ذرا ذرا سی ہوتی ہیں لیکن بس اوقات زندگیاں آپ کی بن جاتی ہیں, منزل مل جاتی ہے. فرمایا کہ جب کسی عبادت کو انجام دے کر فارغ ہو تو دو کام کرو. ایک کہہ دو الحمدللہ اور دوسرا کہہ دو استغفر اللہ. یہ دو جملے بظاہر تو بہت چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں لیکن معنی خیز جملے ہیں, بہت بڑی بڑی حقیقتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. الحمدللہ کس بات پر؟ الحمدللہ اس بات پر کہ اللہ آپ نے توفیق دی ہے, جو کچھ بن پڑا وہ آپ کی توفیق سے بن پڑا. میرے اندر اس کی ہمت تھی, نہ میرے اندر اس کی طاقت تھی, نہ میرے اندر اس کی قابلیت تھی, نہ میں اس کا آج تھا. جو کچھ ہوا آپ کی توفیق سے ہوا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آدمی عبادت کو انجام دے کر الحمدللہ کہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بول بولے تو کیا اب ایسا آدمی جس نے وہ عبادت انجام نہ دی ہو اس کو حقیق جانے گا؟ نہیں بتائے. اس کو کمتر سمجھے گا, اس کو گھٹیا سمجھے گا, اسے اپنے آپ سے نیچے درجے کا سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بزبان حال اور بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ توفیق ہی کے لیے میں نے بہت سا تیر مارا ہے, میں نے بہت سا. یہ تو اس وقت دماغ میں پیدا ہوتا ہے جب آدمی کہتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے اپنی طاقت کے بلبوتے پر, اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر, اپنی ذہانت کے بلبوتے پر. یہاں تو یہ آدمی پہلے ہی مرحلے پر اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ توفیق آپ نے دی ہے, آپ نے دی ہے توفیق تو یہ کام میں نے کر لیا, توفیق میں نے تو میں نے کرتا ہوں. تو ایسا آدمی کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے معنی الحمدللہ. اور دوسرا استغفر اللہ. استغفر اللہ کا معنی یہ کہ آپ کی شان عبادت نہیں ہے, یا اللہ سے جو بھی تقصیرات اور کوتاہیاں ہوتی ہیں آپ اسے معاف فرما دیں, آئندہ اسے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کی توفیق عطا فرمائی ہے ان عبادات کو کرنے پر اللہ کی رحمت سے یہ امید آپ کی لگائے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے. بس اوقات ہم ایسے موقع پر ایسے ایسے جملے بول دیتے ہیں جو جملے بولنا مناسب نہیں ہے. لائننگ میں, جہالت میں اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں. مثلا ہماری نماز کیا ہے؟ ہماری نماز تو بیٹھک ہے. ہماری نماز تو ایک ورزش ہے. ارے تم جس نماز کو اٹھک بیٹھک کر رہے کہہ رہے ہو اور جس نماز میں تم نے سجدہ کیا, تمہیں نہیں معلوم اس زندگی میں کہ ایک سجدے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہے. جس سجدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت حاصل ہو جائے وہ سجدہ پر وہ معمولی سجدہ نہیں ہے, وہ بہت اونچی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی. لہذا اس طرح کی جملے زبان سے نہیں کہنے چاہیے اور اس میں احتیاط برتنی چاہیے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, یہ آج کا دن اور آج کا موقع یہ ڈرنے کا نہیں, یہ ڈرنے کا بھی موقع. کس بات سے ڈرا جائے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ بدعا کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہی. وہ تفصیلی روایت آپ کے علم ہے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہ رہا, وقت بھی کم ہے. بس میں مختصر سی بات بتا دیتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی دعائیں یہ فرمائی تھا. حقیقت یہ دعائیں نہیں, یہ 3 بد دعائیں ہیں جس پر آپ علیہ السلام نے آمین فرمایا کہ جس شخص کو اس کے بعد میں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہو
کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کر وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا دے، وہ خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ تباہ ہو جائے، اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں ماں باپ کی شکل اور صورت میں، اگر وہ اس کی قدردانی نہ کرے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بددعا کو مستحق ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ قدر کریں، قدر۔ جب نعمت ہاتھ سے نکلتی ہے پھر آدمی ہاتھ مسلط رہتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہائے کیا گوا دیا۔ اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے بعض لوگوں کی باتوں پر، آپ کو بھی شاید تعجب ہوگا، جی فلاں پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں دعا کرانے کے لیے، فلاں بزرگ کے پاس جا رہے ہیں دعا کرانے کے لیے، فلاں شیخ صاحب کے پاس جا رہے ہیں دم کرانے کے لیے۔ ارے بدنصیب غافل آدمی، تمہارے گھر میں اللہ نے جو قبلہ اور کعبہ بنایا ہے اس سے بڑا بزرگ اور کون ہو سکتا ہے؟